اس غدیر کے دن کو ائمہ علیہ السلام نے پوری آبوتاب کے ساتھ زندہ رکھا، اعمال بیان فرمائے۔ اس دن کا روزہ بے انتہا تاکید ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں، اگر کسی کا رمضان المبارک کا قضا روزہ باقی ہے تو قضا کی نیت سے وہ رکھیں تو قضا بھی ادا ہو جائے گا اور غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بتلایا گیا، بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ ساری دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے برابر غدیر کے ایک دن کا روزہ، یہ امام نے فرمایا۔ یعنی یہ کہ کوئی از اول دنیا تا آخر دنیا زندہ رہے اور ہر دن روزہ رکھے، وہ سب ایک طرف، غدیر کے دن کا ایک روزہ ایک طرف، پیرالل ہے اس کے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا خلق کی تھی علی اور اولاد علی کی خاطر، تو اب جو غدیر کے دن روزہ رکھے گا اللہ اسے دنیا کی عمر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ خاص الخاص اہتمام اعمال میں بیان کیا گیا کہ مومن سے ملے، مسکرا کے ملے، تحفے دیں، یہ اعمال میں بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی صدقہ ہے مسکرانا، ویسے ہی اگر آپ کسی مومن کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ثواب ہے، لیکن اس دن کے اعمال میں بیان کیا گیا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مومن کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ دیں، اور یہ سنت اس کو بھی پوری ہو سکتی ہے کہ جب گھر کے اندر ہی کوئی اہتمام کر لیں کہ گھر کے اندر جو مومنہ ہیں ان کو تحفہ دیں تو غدیری عمل بھی پورا ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں مولانا ہو تو ایسا ہو کہ جو کم خرچے میں زیادہ فائدہ بتا دے، تو آپ ویلنٹائنز کا انتظار نہ کریں، آپ غدیر کے دن یہ عمل انجام دیں تو ہم خرما ہم ثواب۔ جی ان کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیجیے، اور بچوں کے لیے خاص اہتمام کیجیے کہ انہیں غدیر کا دن یاد رہے۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی سنت میں کہ بہترین کھانے کا اہتمام فرماتے تھے، ویسے سادگی ہے ان کی زندگی میں، لیکن غدیر کے دن بہترین خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، تاکہ دیکھ لیجیے حدیث میں بہترین خوشبو۔ امام رضا علیہ السلام بہترین خوشبو تقسیم کیا کرتے تھے، کیا کہنے۔ لہٰذا غدیر کو فقط منانا نہیں ہے، غدیر کو برپا کرنا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غدیر کو اسٹیبلش کریں، غدیر کو قائم کریں۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ غدیر کو قائم کریں اپنے گھر میں خاص اس اہتمام کے ساتھ۔ آپ اگر اپنے بچے کے لیے کوئی مثلا نیا لباس ہے، نیا جوتا ہے، کوئی اور ایسی شے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے غدیر کے دن کا انتخاب کیجیے اور اسے بتلائیے کہ آج چونکہ علی کی مولائیت کا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوا ہے، لہٰذا بیٹا آپ کے لیے جو سب سے بڑی عید ہے وہ یہ، اس لیے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو سب سے عزت والی عید ہے وہ غدیر کی ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے، عزت والی عید ہے، مناتے بھی عزت والے ہی ہیں۔ بات واضح ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس کے لیے اگر ہم نے یہ اہتمام کر دیا تو بچہ ظاہر ہے ابتدا میں تو وہ پھر انتظار کرتا ہے، جیسے بچے بعض یہاں کے کلچر کی وجہ سے کرسمس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس دن کوئی گفٹ ملے گا، تو آپ وہ سنت اسٹیبلش کیجئے کہ جو ہمیں مولا علی علیہ السلام اور اولاد علی سے ملی گی، کہ آپ کے گھر میں بچے غدیر کے دن کا انتظار کریں کہ اس دن کو تحفہ ملنے والا، اور 1 2 سال 3 سال ابھی جب وہ بچپن میں ہے تو اسے غدیر کا دن یاد رہ جائے گا ان تحفوں کی وجہ سے، اور پھر خود بخود آپ کی خالص نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں جو عقیدہ ولایت ہے وہ نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے، تو اس کے لیے خاص اہتمام کریں۔ افطار کروانے کے لیے بھی بہت زیادہ تاکید ہے غدیر کے دن، غدیر کے دن کا روزہ بھی رکھنا، اس کی بھی تاکید ہے، افطار کروانا، کہ امام نے فرمایا کہ جو اس دن افطار کروائے اسے اللہ ایک فئام یعنی ایک بڑے گروہ کو افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ نہیں، ایک فئام نہیں بلکہ 2 فئام یعنی 2 بڑے گروہ، پھر 3 گروہ، 4 اور 5 اور 10 تک امام نے فرمایا، اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس ایک گروہ میں کتنے شامل ہیں؟
امام نے فرمایا کم از کم 1 لاکھ لوگ. جی تو ایک بندے مومن کو افطار کروانا اس خاطر کہ آج غدیر کا دن ہے. ایک بندہ مومن سے مسکرا کر ملنا اس لیے کہ آج غدیر کا دن ہے. ایک بندہ مومن سے مصافحہ کرنا اس لیے کہ آج غدیر کا دن ہے. ایک ایک عمل پر ثواب ہے. اللہ خیرات بانٹ رہا ہے، نام ہے علی ابن ابی طالب. بانٹ رہا ہے اللہ. آسمانوں پہ بھی بڑھ رہی ہے، زمین پر بھی بڑھ رہی ہے. جی تو بس عزیزوں، جب حضور نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پر بلند کیا سوالات کے مجمع میں غدیر کے میدان میں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ علی کے جو پہلے ہی سے علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا.